میں نے بڑی پیاری بات نا سنی سمجھی کہ طاقت اور جہالت دونوں کسی بھی دلیل کو نہیں مانتے۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، دنیا میں لوگ لاکھ کہہ دیں یار مرنا ہے، خدا کا خوف کرو، یہ کرو وہ کرو، فلانا بندہ دیکھو اس پہ یہ مصیبت ہے، فلانے بندے نے غرور کیا، یہ ہے۔ جب طاقت پاور ہوتی ہے نا انسان، جس طرح میں نوجوان ہوں، کسی بھی دلیل کو نہیں اعلان ہو رہا ہے کسی نے مرنا ہے، یار ایویں جھوٹ موٹ خواب کی باتیں ہیں، ایسے کامتی باتیں ہیں، میں نے کہا سمجھنا ہی نہیں ہے، سامنے جنازہ جا رہا ہے ماننا نہیں ہے۔ طاقت ہے نا، جوانی ہے، نہیں مانتے۔ طاقت اور دوسرا جہالت، جس انسان کے اندر جہالت بڑی ہو، بے رحمی بڑی ہو، جو ہے نا ضمیر جس کا مرا ہو نا، جہالت جس کے اندر ہو، وہ کسی بھی دلیل کو نہیں مانتے۔ آپ اس کو جتنی بھی احادیث سنا دیں، جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سنا دیں، قرآن پاک سے اس کو دلیلیں دے دیں، اگر اس کے اندر جہالت ہے نا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، میں ان کو گونگے کر دیتا ہوں، بہرے کر دیتا ہوں، اندھے کر دیتا ہوں، ان کی گردنوں پہ توق ہوتے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتے مگر ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں، یہ نیچے جھک نہیں سکتے، یہ کچھ دیکھ نہیں سکتے، یہ کچھ سمجھ نہیں سکتے۔ جس طرح وہ درخت ایک سفیدے کا ہوتا ہے، وہ سفید کھڑا ہوتا ہے نا، وہ کٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور جو درخت پھل لگتا ہے وہ جھکا ہوتا ہے۔ یہ جھک نہیں سکتے کیونکہ اللہ پاک نے ان کو سزا دی ہوتی ہے، ان کو لگتا ہے ہم اکڑ میں، ہم غرور میں، ہم تکبر میں ہیں، ہم طاقت میں ہیں، مگر وہ طاقت غرور نہیں ہوتا، وہ اللہ پاک کی پکڑ ہوتی ہے، اللہ پاک کی گرفت ہوتی ہے۔ اور جب اللہ پاک گرفت کو اپنی رسی کو کھینچتے ہیں نا، تو دنیا دیکھ کر توبہ توبہ کرتی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ توبہ معاف کرنا، ایسی حالت نہ کرنا۔ اللہ پاک جب نوازتے ہیں تو بے پناہ نوازتے ہیں، رسی ڈھیلی دیتے رہتے ہیں، اور جب کھینچتے ہیں نا تو دنیا توبہ کرتی ہے دیکھ کے یا اللہ تعالیٰ کسی دشمن کا بھی ایسا حال نہ کرے۔ تو طاقت میں اور جہالت میں سے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو بچائے۔ اور جو ہے نا، یہ سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس پیسہ دولت طاقت آ گیا نا، اور تب اس حالت میں بھی اللہ پاک کو عاجزی انکساری سے یاد کریں، اور یہ دل میں مان لیں کہ یہ سب عارضی مال ہے، میرے اللہ کا مال ہے، میرا کچھ نہیں ہے، یہ میرے پہ امتحان ہے، اور میں نے اس امتحان میں پاس ہونا ہے، اور یہ جو میرے پاس جو دولت طاقت، یہ جو پیسہ آیا ہے، یہ میرے پاس آزمائش ہے، ان میں غریب لوگوں کا، مستحق لوگوں کا حق ہے، یہ اللہ پاک نے مجھ پہ آزمائش ڈالی، اور میں نے اس آزمائش کو پورا کرنا ہے، کیونکہ میں نے مرنے کے بعد ایک ایک روپے کا، ایک ایک یعنی کہ روپے کا حساب دینا ہے، ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے کہ میں نے کہاں سے پیسہ آیا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ جتنا اپنی ذات پر لگانا ہے اتنا لگانا ہے، میانہ روی سے لگانا ہے، فضول خرچی سے، عیاشی سے اللہ پاک منع فرماتے ہیں۔ ہاں، جائز خرچ کرو، ضروریات زندگی پہ خرچ کرو، فضول نہیں خرچ کرو۔ اور یہ مقصد ہمارا زندگی کا کھانا نہیں ہے، یا کھانے کے لیے نہیں، ہمارا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا اور قبر کو صاف کرنا۔